جی رضیہ، اب آپ جو ہے نا سورہ جی حج کی تلاوت کر لیں، 4 آیات کی نا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں بالکل صحیح، ابھی تو صحیح آ رہی ہے، پھر پتہ نہیں اچانک سے کیا ہو جاتا ہے۔ اچھا. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سورہ حج، اور یہ ہمارا وہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا مکی صورتوں کا، یہ وہ ہے۔ سورہ حج کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو قرآن ہو اس میں یہ لکھا ہو کہ مدنی صورت ہے، تو اس معاملے میں جو ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ مکی ہے کہ مدنی، اور زیادہ یہ ہے کہ ہجرت سے بالکل پہلے، یعنی ہے تو مکی لیکن اسی وقت جو ہے ہجرت ہونے والی تھی، تو کچھ آیات شاید جو ہیں وہ مکی ہیں اس میں، اور کچھ مدنی ہیں، کیونکہ اس میں منافقین کا بھی ذکر ہے جو کہ مدنی صورتوں میں ہے۔ تو یہ میں آپ کو عبداللہ بن عباس کی روایت بتا رہی ہوں کہ کچھ آیات جو ہے مکی لگتی ہیں اس کی نا، اور خطاب کس سے ہے؟ مشرکین سے ہے، اور مومنین سے بھی ہے جو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ زلزلۃ الساعۃ کیا ہے؟ یہ قیامت کا زلزلہ ہے، کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ہے نا۔ سورہ زلزال جب ہم پڑھیں گے تو کہ زلزلہ جب آتا ہے تو ایک کے بعد دوسرا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جب بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ قیامت کا زلزلہ سورہ زلزال میں ہم پڑھیں گے نا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو وہ سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار پڑھ لے ہیں۔ اور یہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، اور اس دن کیا ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، کیونکہ اپنا ہوش ہی نہیں ہوگا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، تر الناس سکارا، وما ہم بسکارا، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن حال ہی ایسا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا شدید ہوگا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں، جس میں جو ہے دھواں ہے نا، پھر دجال ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، پھر زمین کا 3 جگہ سے دھنسنا، پھر سورج کا مغرب سے جو ہے وہ نکلنا، پھر دابۃ الارض ہے نا، وہ جانور جو ہے تبلیغ کرے گا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور پھر وہ یمن سے آگ ہے نا۔ یہ ساری جو ہے قیامت کی نشانیاں ہم کو معلوم ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہوتا نہیں، فالتو میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں لکھا ہے جو اس کو جو ہے وہ دوست بنائے گا اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا پھر دوبارہ یا ایھا الناس، آیت نمبر 5، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ غیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى۔ کیا زبردست آیات ہے نا، انسان کی تخلیق، ایک بچہ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اس کی پوری جو ہے وہ تفصیل ہے
کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر نطفے سے ہے نا، سپرم اور جو ہے اووا جو ملتے ہیں، اور پھر خون کے لوتھڑے سے، خون کے یہاں پہ جو ہے وہ جو استعمال ہوا علقہ، خون کا لوتھڑا، لیکن اصل میں کہ علقہ کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو ہے لٹکی ہوئی ہے، اور جیسے ہم لوگ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ہم کو پتہ ہے وہ پلیسنٹا میں کس طرح سے جو ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر خون کے پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل بے شکل بھی ہوتی ہے اور شکل والی بھی ہیں، یعنی یہ ساری جو ہے نا ایمبریولوجی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور اس کی اگر ہم شروع کی اسٹیجز ساری جو ہے ہم اپنی تفسیر ان ڈیپتھ میں جب بتاتے ہیں تو اس کی تصویر بھی دکھاتے ہیں، اور اگر ہم اپنی وہ شکل دیکھ لیں، ہم سوچیں کہ ہم کس طرح کے تھے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا چیز نئی سے نئی چیز بن جاتی ہے جو انسان سے جو ہے ملتی جلتی ہوتی ہے، وہ کچھ اور، کسی کے کوئی ڈیجٹس زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ کی انگلیاں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کی کم ہوتی ہیں، یا جو ہے وہ ہیئر سلپ کلیفٹ پیلٹ کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے شکل اور بے شکل ہیں. یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ تم کو جو ہے تو حقیقت کو واضح کریں. اور پھر تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا، پھر اس کو جو ہے خاص مدت تک جو ہے وہ رحموں میں جو ہے نقر فی الارحام ہے، 9 مہینے، اور بعض دفعہ جلدی بچہ جو پری میچورٹی ہو جاتی ہے کہ ماں نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم اس کو بچہ بنا کے نکال دیتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم کو جو ہے وہ جو ہے تمہاری پرورش ہوتی ہے، تم اپنی جو ہے وہ جوانی تک پہنچتے ہو، اور تم میں سے کوئی جلدی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف چلا جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ہے، اور ارذل العمر کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہے نا، اور ارذل العمر سے بچنے کے لیے جو ہے قرآن کی تلاوت کثرت سے ہیں، اور ہم کو دعا مانگنی چاہیے جب بھی فرض نماز کے بعد یا قرآن کے بعد ہم کیا دعا مانگیں گے؟ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی الارذل العمر، ہے نا، بدترین جو ہے وہ انسان کی زندگی کا حصہ کہ جب جانتے ہوئے بھی نہیں جانے ہیں، ہے نا، بڑی بڑی ڈگریاں رکھی ہیں لیکن جو ہے ڈیمنشیا، الزائمر، کیا کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، ہمارے والدین کو بچائے، ان کو محتاجی سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو. اور دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں انسان کی تخلیق کا، دوسری طرف زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پہ جو ہے بارش برسائی تو وہ ایک دم سے جو ہے وہ اس میں زندگی آ گئی اور پھول گئی، اس میں طرح طرح کی جو ہے وہ نباتات اگنی شروع ہو گئی، ہے نا، یعنی حیات کے بعد موت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور یہ جو ایمبریولوجی ہم نے پڑھی ہے، کینیڈین ایمبریولوجسٹ، اس کا نام کیتھ مور، اس نے جب یہ پڑھا تو وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ یہ کیسے، یہ تو میں نے جو ہے دریافت کی یہ ساری چیزیں، اس میں قرآن میں کیسے لکھا ہے نا. وہ قائل ہو گیا مگر مائل نہیں ہوا، یعنی وہ مسلمان پھر بھی نہیں بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سب جو ہے اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، ہے نا. اللہ تعالیٰ حق ہیں، مردوں کو زندہ کریں گے، قیامت کی گھڑی آئے گی، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم کو جو ہے ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے، آخرت کا یقین، اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے، ایک یقین کی آخرت پر یقین کی کیفیت جو ہے نا ہماری ساری چیزوں کو جو ہے وہ درست کر دیتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ موت کو جو ہے کثرت سے یاد کرنا چاہیے. ایک ہماری دوست تھی جنہوں نے اپنے جو وارڈروب میں جو ہے جہاں ان کے اور کپڑے تھے تو انہوں نے وہیں پہ اپنا کفن لٹکائے ہوا تھا تاکہ کبھی جب بھی اپنے کپڑے نکالیں تو ان کو موت یاد آئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ہے نا. ابھی پہلے ہم نے یہی پڑھا ہے نا آیت نمبر 3 میں کہ لوگوں کے پاس علم ہوتا نہیں اور خواہ میں لڑائی جھگڑا کرتے. کہاں لکھا ہے کہ پردے کا حکم ہے، اور کہاں لکھا ہے کہ سود نہیں دینا ہے، سود نہیں لے سکتے ہیں. یہ لوگ اس طرح سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی علم اور ہدایت روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کہ اس کو کہتے ہیں نا جاہلانہ ضد، ہے نا، فضول کی جو ہے وہ بحث، علم ہے نہیں، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں. اور آیت نمبر جو ہے 11 ہے، یہ بھی بہت زبردست آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ،
کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پہ رہ کر بندگی کرتا ہے۔ کنارے پہ رہ کر بندگی کرنا کیا ہے؟ یعنی کہ کفر اور اسلام کی سرحد پر جو چیزیں اچھی لگیں وہ تو کر لیں، فتح ہوئی تو ساتھ ہو گئے، شکست ہوئی تو پیچھے ہو گئے ہیں۔ جو چیز ہماری نفس کو جو ہے وہ اچھی لگی وہ تو کر رہے ہیں، کوئی چیز نہیں اچھی لگی تو نہیں کر رہے ہیں، اس کو اپنی مجبوری بنا لی ہے۔ تو کنارے پہ رہ کے عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے نا۔ سورہ بقرہ میں جب منافقین کے بارے میں ایسی بات کہی گئی تھی نا، تو اللہم لا تجلنا منہم، فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گئے، مصیبت آ گئی تو الٹے پھر گئے ہیں، ہے نا۔ یہ سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکو جسے منافقین کی کیریکٹرسٹک ہے نا، کہ وہ چلتے گئے اور جب دل چاہا رک گئے، وہ ساری باتیں۔ اور یہ ہے صحیح خسارہ، ذالک هو الخسران المبین، آیت نمبر 11 ہے۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جو کنارے پہ رہ کے جو ہے بندگی کرنا ہے نا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو جو ہے بچاتا ہے کہ اس کے یہ نقصان نہ ہو جائے، وہ نقصان نہ ہو جائے۔ اور بعضوں پہ ایک شعر جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ ایک شعر یاد آئے مجھے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی یہ دل کا آئینہ، یہ ہمارا جسم، یہ سب کچھ بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر اللہ کے راہ میں ہم نکلیں گے، اگر اس کو کوئی تکلیف ہوگی کچھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہوگا، اس کا ہم کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ جو ہے پھر کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اور یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں بے شک۔ ہم من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ہے، آیت نمبر جو ہے 15، کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر جو ہے شگاف لگائے، اور پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے نا۔ یعنی کہ یہ جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے جو ہے ہم جو ہے یہ خام خواہ معجزے کے چکر میں تو ہم سیدھے سیدھے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کذالک، اسی طرح انزلناہ آیات بینات وان اللہ یہدی من یرید، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ظاہر ہے کہ جو چاہے گا ہدایت لینا اسی کو ہدایت ملے گی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، یہ جیسے سورہ بقرہ میں آیات آئی تھیں، یہ اسی قسم کی ہیں کہ جو بھی جو ہے جنہوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سب جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، ہے نا۔ آیت نمبر جو ہے وہ یہ 18 ہے، اور یہ سجدہ تلاوت ہے نا۔ تو ہم پڑھیں تو ہم سب اپنے اپنے آگے جھک جائیں، اور بعد میں جو ہے سجدہ تلاوت صحیح طرح سے کر لیں۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سب لوگ جو ہیں وہ سجدہ کیا۔ سجدہ جو ہے اصل میں جو ہے کیا ہے؟ اطاعت ہے نا، اطاعت کی نشانی ہے۔ تو ہمارے صرف جو ہے جسم نہیں بلکہ جو ہے پورے کے پورے ہم لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمارے دل بھی جو ہے نا وہ جھکے ہوئے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمانا، جانور بہت سے انسان اور وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل خوار کرے اور پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء۔ اب آیت نمبر جو ہے وہ 19 ہے، کہ دو طرح کے لوگوں کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، ایک تو ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ یہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، رب کے بارے میں ہی جھگڑا کرتے تھے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کیسے بتا رہے ہیں کہ قطعت، ہائی لائٹ کریں اس کو، آیت نمبر جو ہے یہ 20، قطعت لہم ثیاب من نار، کہ ان کے لیے تو آگ کے لباس کاٹے جا چکے۔ اوفو، سوچیں کراچی میں گرمی ہوتی ہے، ہم کو کپڑے بعض وقت کاٹ رہے ہوتے ہیں نا، لون کے کپڑے کہتے ہیں کہ پرانے جو ہے گھسے ہوئے پہنے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آگ کا لباس، وہی جہیم اور حمیم۔
اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں نہیں، پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے بچا لے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے بھی ہوں گے۔ جب کبھی جو ہے وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو اس میں دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے۔ ذوقوا عذاب الحریق، آیت نمبر 22۔ اللہ تعالی ہم سب جو یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالی لوگ کس کس مشکل سے جو ہے یہ دورہ قرآن میں شریک ہوتے ہیں، کسی کے صبح ہے، کسی کے دوپہر ہے، لوگ تھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا لے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو لوگ بعد میں سنیں، کبھی بھی ریکارڈنگ سنیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے۔ دوسری طرف پھر نیک لوگ، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ان کو ہم تو دنیا میں سونے کی، کسی کے ذرا سے پیسے بچیں گے سونے کی جو چوڑی بنا لو، وہ ہم سونے کے کنگنوں موتیوں سے، ریئل پرز، لباس ریشمی، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی۔ ہدو الی الطیب من القول، بہترین بات کلمہ طیبہ، اور اس کے بعد جو بات ہمارے منہ سے نکلی، قولوا للناس حسنا، حدیث ہے کہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ ہے، پھر حدیث ہے کہ قول معروف صدقہ ہے، وہ ہدو الی صراط الحمید، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جس میں جو ہے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حمد والی ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ ان کو راستہ دکھایا گیا۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جو حج اور عمرہ یہ لوگ نہیں کرنے دیتے تو اس کا ذکر ہے۔ اب اگلا رکوع نا، چوتھا رکوع پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور یاد کرو وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی تجویز کی ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب دیکھیے کیسے مقاصد کتنی خوبصورتی سے بتائے جا رہے ہیں، ہے نا، کہ ظاہری اور باطنی طور پہ دونوں طرح سے جو ہے خانہ کعبہ کو پاک کرو، ان بتوں سے بھی پاک کرو، اور جو ہے ظاہری طور پہ دیکھیں آج کل بھی جو ہے جو بھی لوگ ہیں سعودی عرب کے، وہ کتنا جو ہے وہ حرمین شریفین کو کتنا زیادہ صاف ستھرا رکھتے ہیں، اور سب کو طواف بھی چل رہا ہوتا ہے، عمرہ بھی چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی صاف ستھرا۔ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کو اور قیام رکوع کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، ظاہری اور باطنی دونوں صفائیاں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب یہ کیونکہ یہ سورہ حج ہے اور اس میں حج کی بات بہت ہے نا، جب بھی طواف کا سوچیں تو وہاں ہم طواف کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں، ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں کہ ہم طواف کریں، اور وہاں سے ہم واپس آتے ہیں تو ہم ہمارے طواف اپنے نفس کے گرد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے ہے۔ اور لوگوں کو حج کے بارے میں اعلان کرو، بتاؤ۔ اور لوگ جو ہیں وہ کس میں ظاہر ہے، کسی زمانے میں لوگ جو ہے پیدل اونٹوں پر سوار طرح طرح سے آتے تھے، یا تو کا رجالن اور علی کل ضامر، اور ہماری ایک ماسی جو ہماری امی کی تھیں وہ جو ہے وہ شپ پہ وہ پیدل گئی تھیں، اور پتہ نہیں کتنے مہینوں میں پہنچی تھیں، اور راستے میں کما کما کر اور اس کے بعد پھر واپس آئی تھیں، اور ہم ان سے ہماری ملاقات ہے، یعنی کہ پھر اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو لوگ پیدل بھی یعنی کہ جاتے تھے حج پہ، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے نا۔ تو دیکھیں جو یہاں اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشے ہیں، یا قربانی کا ذکر خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاجوں کو بھی دیں، کہ رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا وَأَطْعِمُوا البائس الفقیر، آیت نمبر 28 ہے۔
اور پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، ہے نا، جہاں پہ جو ہے حج پہ ہم جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ احرام جو ہے سے نکل آتے ہیں اور پھر ہم نہاتے دھوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اگر کوئی نظر پوری کیے تو نظر مانگیے تو اس کو پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں نا، اس کے بعد جو ہوتا ہے طواف اس کا ذکر ہے، بیت العتیق اس کو کہا ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ ذالکا ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، اور جو کوئی اللہ کے قائم کردہ جو ہے حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس تم بتوں کی گندگی سے بچو، ہاں، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، قول الزور کے جھوٹی باتوں سے بچو، ہاں، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الريح فی مکان صحیح، یعنی جو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس کا حال اللہ تعالیٰ ایسا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جیسے وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لائیں یا ہوا اس کو ایسی جگہ پھینک دے جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ اللہم لا تجلنا منہ، آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا نا کہ عروۃ الوثقیٰ، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہم عروۃ الوثقیٰ کو پکڑنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے دوست بن جائے اور ہم کو جو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے ہیں۔ ذالکا، یہ ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، یہ ہے اصل بات، جو اللہ کے جو ہے شاعر کا اہتمام کریں، اور شاعر جو ہے ہم بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جو ہدی کے جانور ہیں، جو ہماری جائے نمازیں، تسبیح اور کوئی بھی چیز جس سے جو ہے ہمیں پتہ چلے یہ فلاں، یعنی کہ اسلام ہونے کا مسلمان کا ہو، اسی طرح اور دوسری جو مذاہب ہیں ان کے بھی شاعر ہیں، جیسے ہم دیکھ کے بتا لیتے تھے، سکھ ہے، اچھا یہ ہندو ہے، یہ جو ہے یہودی ہے، تو میرے جو شاعر ہیں جو اسلام کے شاعر ہیں تو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کریں، یعنی کہ انسان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ اصل میں دلوں کے تقوی، دلوں میں تقوی ہوتا ہے تو یہ جو ہے، ورنہ بعض لوگ جو اس کا بھی جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا، قربانی کے جانوروں کا بھی، اب تو ایک نئی جو ہے لوگوں نے ایک چیز نکال لی ہے کہ ہاں بھائی کوئی اور نیکی کا کام کر لو، اتنے جانوروں کو کیوں قربان کر رہے ہو، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک جو ہے وہ ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور منسک اصل میں جو ہے ایک تو قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے جو ہے وہ دین کے طریقے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ ہم کو حج کرنے کا طریقہ بتائے ہیں، پھر ان کو بتایا گیا، پھر ان سے ہم نے سیکھا، تو منسک حج وہ بھی جو ہے ہم سیکھ کے جاتے ہیں نا، تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، قربانی بھی، اور اس میں جو ہے سارے جو ہے ہماری نماز کا طریقہ اور ہر چیز عبادات کے طریقے ہیں، تاکہ اس امت کے لوگ جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، یعنی کہ اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ قربانی کی جائے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ مخبت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف جو ہمبلڈ، اللہ کی طرف مستقل رجوع کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، ایک تو مخبت، پھر الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ مخبتین کی جو ہے کیریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں۔ مخبتین کون ہے؟ ہمبل پیپل۔ نمبر 1، وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل جو ہے کانپ اٹھتے ہیں، یعنی محبت بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے، اور والصابرین علی ما اصابہم، جو اگر ان پر مشکل آئے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا ان کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 4 خصوصیات مخبتین کی، اللہم اجعلنا منہم۔ اور قربانی کے اونٹوں کا ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا، کیونکہ اونٹوں کی بھی قربانی ہوتی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، یعنی کہ ان کو جو ہے نہر کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے عام طریقے سے نہیں کھڑے کر کے اور لیفٹ جو ہے ان کی جو ہے لیگ کو کر کے، تو وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، تو ان کو کھڑا کر کے اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں۔ زمین پر ٹکنے سے کیا مطلب ہے کہ جو ہے وہ پورے طور پہ جو ہے انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے قصائی جو ہے جو عام گوشت بھی کاٹتے ہیں
اور جو ہماری بڑی عید بقرعید میں بھی آتے ہیں تو وہ بس سب جگہ کمانے کے چکر میں جو ہے وہ فوراً جو ہے گوشت کے ٹکڑے کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے زمین پہ ٹک جائیں گے. کیا مطلب ہے کہ وہ ٹھنڈے، سارا خون نکل جائے اور وہ پورے ٹھنڈے ہو جائیں، یعنی کہ ان کی روح پوری سے ختم ہو جائے، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں. یعنی اپنے جو رشتہ داروں کو، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں 3 حصہ، اور چاہے تو خود بھی رکھ سکتے ہیں اگر ضرورت مند ہے تو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، اور خود بھی کھائیں. کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 63 کیملز، اونٹ جو ہے وہ نہر کیے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پسندیدہ چیز ہے نا، ان کو جو ہے پھر جس طرح سے کیا جاتا ہے الگ طریقہ ہے. پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 37، بہت ہی زبردست ہے. باہر کے ملکوں میں تو ظاہر ہے یہ سین نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں نا یہاں پہ کہ جگہ جگہ جو ہے وہ، ہمارے یہاں کے ڈی آفسز ہاؤسنگ سوسائٹی میں پورا بڑا میدان، ایک سے ایک گائے بھینسیں جو ہیں، اور کتنے کتنے لاکھ کلو خرید کے لاتے ہیں، ایک سے ایک امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ان کا گوشت پہنچے گا اور نہ خون، ولکن ینالہ التقویٰ، اصل میں تو جو ہے تمہارا تقویٰ پہنچے گا، کہ تم نے کس محبت سے جو ہے وہ اللہ. قربانی کا مطلب قرب ہے. اس پہ ہم پوری جرنی آف فیتھ، آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو جو ہے شریک ہوں گے، جو ہم نے ورک شاپ کرواتے ہیں اس میں جو ہے ہم بڑی عید پر نا، کہ جرنی آف فیتھ میں جو ہے ہم ریچولز ناٹ اسپریچولز ہے، اور پھر آخر میں اسپریچولز ناٹ ریچول. تو یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے بس وہ ایک رسم بنا لی ہیں، کر رہے ہیں اور تقویٰ سے خالی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ چاہے کسی نے بالکل مریل سی گائے کی ہو، یا مصیبتوں سے پورے سال جو ہے پیسے جمع کر کے اور پھر ایک حصہ لے پایا ہو، یا کئی لوگوں نے مل کے ایک حصہ لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ تو دل جانتا ہے نا کہ کس دل سے جو ہے اللہ کے تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کذالک سخرا، ان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تاکہ جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے بخشی ہوئی، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے اونٹ اور گائے اور بچے جو ہے ان کی رسی لے کے جا رہے ہوتے ہیں ادھر سے ادھر ہم، تو اس لیے کہ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. رمضان کے بعد جو عید ہوتی، جب عید آئے گی، اس میں بھی جب عید کے لیے، عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں نا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جو ہے بڑائی بیان کرو. ہم اپنی بڑائی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جو ہے ہم نے اتنی بڑی گائے کر لی ہے، اونٹ کر لیا ہے. وہ بشر المحسنین، پہلے بشر المخبتین نا آیت نمبر 34، اور اب بشر المحسنین آیت نمبر 37 ہے. اور ہم محسن کے تو باتیں مستقل ہی کرتے ہیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. یہاں پہ ہمارا جو ہے نا وہ سلاس، یعنی کہ 3/4 17ویں سپارے کا ہو گیا ہے، لیکن ہم رکیں گے نہیں، ہم سورہ حج پوری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی گئی ان لوگوں کے لیے جن کے خلاف جو ہے، جو لوگ جو مظلوم ہیں ان کے لیے، ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ جنگ کریں. اسی لیے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا مدنی صورت ہے. ویسے تو مدنی صورت میں جو ہے کھل کے سورہ بقرہ میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی، اور وہاں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ پہلی آیت ہے سورہ حج میں جس میں قتل کی اجازت ملی تھی، آیت نمبر 39 ہے، کہ جو ان کو اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ جو ہے ان کی جو ہے وہ مدد پر قادر ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، صرف اس لیے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ربنا اللہ. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ دنیا کا دستور، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ عروج ہوتا ہے پھر لوگوں کو زوال آتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک گروپ آف پیپل کے ذریعے دوسرے گروپ آف پیپل کو جو ہے نا وہ جو ہے ہٹا دیتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا.
اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتے تو خانقاہیں، گرجے اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہیں، سب ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ تو اللہ کی مدد کرنا کیا ہے نا، اس وقت ہم سب اللہ کی مدد کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کو جب پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود اپنی ذات پہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی اللہ کی مدد ہے، اپنے بچوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جو ہے ہمسایوں میں ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ قوی و عزیز ہے۔ اور وہ لوگ جن کو ہم اگر زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ، یعنی یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو جن کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں، تو جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں، امر بالمعروف ہے نا، اور نماز اور زکوٰۃ بار بار اسی کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین کا سوچیں کہ انہوں نے جو ہے اقتدار ملنے کے باوجود جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے کسی کو دبایا نہیں ہے، لوگوں کی مدد کی، اور اس کے جو ہے ٹیکس بھی نہیں لیا، پیسے بھی نہیں لیے۔ اور اے نبی اگر کفار تم کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود اور سب کو جو ہے جھٹلاتے ہیں، اب دیکھو میری جو ہے وہ کیسے میرا بدلہ تھا، اور میں نے کیسے جو ہے کتنی بستیوں کو تباہ کیا، اور وہ اپنی چھتوں پر جو ہے وہ الٹی پڑی ہیں۔ خاویتن علی عروش، آیت نمبر 45، وبیر معطلۃ وقصر مشید نا، کیا ہے یہ نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں کہ چھتوں پر الٹی، کنویں بیکار، اور ان کے محل جو ہے وہ کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے تھے، ہے نا؟ آیت نمبر جو ہے 46 کو ہائی لائٹ کریں کہ ان کے دل تو تھے، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ہے نا؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم دماغ سے سوچتے ہیں، لیکن اصل میں تو جو ہے وہ دل ہمارا جس چیز پہ لاتا ہے وہی دماغ کرتا ہے نا، دماغ تو بعد میں پروسیس کرتا ہے نا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے دل کے بیچ میں حائل ہیں، تو ان کے دل تو تھے قلوب یعقلون بہا، لیکن وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سوچتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، یا ان کے جو کان تھے اذان یسمعون بہا، وہ سنتے نہیں تھے، فإنہا لا تعمل الابصار، ان کے پاس آنکھیں تو تھیں لیکن وہ دیکھتے نہیں تھے۔ تو کیا اصل میں جو ہے ان کی آنکھیں اندھی نہیں تھیں بلکہ دل اندھے تھے جو کہ دلوں میں ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے ہیں، ہمارے دلوں کو اندھا نہ کر اللہ تعالیٰ۔ اور یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور اللہ کے ہاں تو ایک دن کا شمار 1000 برس کے برابر ہوتا ہے، یعنی جو ٹائم زون اللہ کا کیلنڈر ہمارے سال ماہ دن والا نہیں ہوتا، تو اگر اللہ تعالیٰ کہیں کہ ایک دن میں تو نہ جانے کیا 1000 ہوں۔ اور اسی طرح سے اللہ کیا فرما رہے ہیں، کتنی بستیاں جن کو مہلت دی پھر ان کو پکڑ لیا، پھر ان کو عذاب دیا ہے۔ آیت نمبر 49 میں پھر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں، ہے نا، اور یہاں پہ ایھا الناس کا ذکر ہے، اور اس سے بھی جو ہے زیادہ لگتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے نا، تو کچھ مدنی بھی اس میں آیات ہیں نا۔ تو آپ کہہ دیں کہ انما انا لکم نذیر مبین، میں سب کے لیے جو ہے وہ خبردار کرنے والا ہوں، اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور اے نبی جو ہے ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسے نہیں تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آئے، اور سب کی زندگی میں جو ہے وہ یہی آزمائشیں تھیں، جیسے مدینہ میں منافقین کی سازشیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، تو اس کا ذکر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دل بڑا کر رہے ہیں، اور پھر کیا فرما رہے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں، یہ کافر ہیں، منافقین، اور یہ جو قریش مکہ جو ہیں جو مان نہیں رہے تھے، تو ان الظالمین لفی شقاق بعید، یہ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں نا۔ اگر ہم دور بھی نکل جائیں گمراہی میں تو ہمیں واپس ہی آنا ہے، لیکن ان کا حال کیا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، تب کہ ان پر تو مہر ہی لگ گئی کیونکہ ماننے والے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر جو ہے 55 ہیں، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اب قیامت کا ایک اور دن، ایک اور نام ہے منحوس دن، یوم عقیم، بانجھ دن، یعنی اس کے بعد جو ہے کسی کے اوپر رحمت نہیں ہوگی، پھر تو سیدھی سیدھی بادشاہی، الملک یوم ذی اللہ،
بادشاہی اللہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کون ایمان والا ہے، کون عمل صالح ہے، اور کس نے جو ہے ہجرت کی ہے، اور کس نے جو کون قتل کیا گیا، کون شہید ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو اچھا معاملہ کریں گے، ان کا اچھا رزق دیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ بہترین رازق ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، آیت نمبر 58 ہے نا، اس میں شہیدوں کی بھی بات ہوئی ہے، یہ ہے نا مکی دور کی آخری دور کی جو ہے نا، کیونکہ سورہ حج شاید ہے، اور یہ تقریباً آخری آیت چل رہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لی و یہ ان کا انجام، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا۔ یہ بھی کل ہی ہم نے پڑھا، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو بس اتنا ہی حق ہے، ہم کو معاف کر دیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر بدلہ لینا ہے تو بس اتنا جتنا اس نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے مدد کرے گا، کیونکہ یہاں اوپر اصل میں ذکر کس کا تھا؟ ہاجرو، قتلو و ماتو، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، پھر غزوات ہوئیں، اس لیے بھی اس کا ذکر ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پھر توحید کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ دن رات کو نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باطل کی پرستش کرتے ہیں، جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید، نا ہر چیز اللہ کی ہے تو ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بس اللہ تعالیٰ کا بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہیں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر، پھر وہی توحید کی آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی بھی کس طرح سے بادبانی کشتیاں چل رہی ہوتی تھیں ہوا سے، اور آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے بغیر وہ زمین پہ، یعنی آسمان ایسے بنایا ہے کہ وہی سورہ ملک جو پہلے بھی کئی دفعہ وہ آیات آئی ہیں کہ پلرز بھی نظر نہیں آتے اور آسمان گرتا بھی نہیں نیچے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شکایت کہ انسان تو بہت ہی ناشکرا ہے، ان الانسان لکفور، حق کا انکار کفر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال بھی کفر ہے، اور ہر امت کے لیے۔ آیت نمبر 67 ہے کہ ہم نے جو ہے ایک عبادت کا طریقہ، پھر منسک، دیکھیے وہاں ہم نے قربانی جو ترجمہ کیا، اور یہاں ہم نے طریقہ عبادت ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، اور پھر وہ حدیث یاد کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمام انبیاء اللہتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے، شریعتیں الگ ہیں، تو ہر ایک کے لیے ایک طریقہ عبادت ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ پس اے نبی اس معاملے میں یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں، تو اپنے رب کی طرف دعوت ودو الی ربک، اور بے شک آپ سیدھے راستے پہ ہیں، مخالفین کی باتوں کا جواب ہیں، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب، آیت نمبر 60، آیت نمبر 70 ہے یہ، آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹڈ ہے، ساری اسٹیٹس لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، کس نے کتنا انکار کیا۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یا انک لعلی ھدی مستقیم، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح تنگ کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے کوئی سند ہی نازل نہیں ہے نا، پھر وہی جو ہے شرک کی نفی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، جب کوئی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے تو چہرے ہی بگڑنے لگتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر جو ہے اگلا رکوع 10واں رکوع، یہ جو ہے دعوت عمومی، سب کو، تمام لوگوں کو جو ہے، یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے کیا خطاب کیا جا رہا ہے؟ ضرب مثل فاستمعوا لہ، غور سے سنو، ہے نا۔ ایک تو اسمع ہوتا ہے، اور ایک سین تے جب لگ جاتا ہے تو غور سے سننا ہے، غور سے سنو، کیا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لم یخلقوا ذبابا،
ہے نا، شرک کی نفی ولا وجتمعوا، سب لوگ مل جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں. اور بلکہ کیا انتہا تو یہ کہ مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں. اتنی مکھیاں لے کے کون سی گئی ہیں. اور نمرود کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی کہ ناک میں مچھر ہیں. اور کبھی ہم لوگ کتنے جو ایک مچھر کیسا ہم کو تنگ کرتا ہے کہ ہماری نیند خراب کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر مکھی لے جائے تو وہ بھی چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، ہے نا، جو چاہنے والے وہ بھی کمزور، جن سے مدد لی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ شرک کی نفی. وما قدر اللہ حق قدری، اور اللہ کی قدر تو انہوں نے پہچانی ہی نہیں. دیکھیے کبھی کوئی کسی اجنبی شخص سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، کوئی خاص ہمارے دل میں اس کے خلاف وہ جذبات نہیں ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو لائر بھی ہے، اچھا اس نے تو آئی ٹی کا بھی کیا ہوا ہے، اچھا یہ تو فلاں جگہ یہ ہیڈ بھی ہے. تو جیسے جیسے اس کے بارے میں پتہ چلتا جاتا ہے ویسے ہم جو ہے نا ہمارا دل جھکتا چلا جاتا ہے. تو آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم پڑھ چکے ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شکایت کی انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو احکامات بھیجتا ہے اس میں سے کسی بھی جو ہے وہ فرشتے کو جو ہے منتخب کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انسانوں میں بھی لوگوں کو جو ہے منتخب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو منتخب کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سب آگے پیچھے اور سب کچھ جانتے ہیں، ما بین ایدیہم وما خلفہم. اور یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، آیت نمبر 77 ہے نا، یہ بھی آیت سجدہ ہے. سجدہ تلاوت اس پہ کر لیجئے گا نا، نبی جو ہے جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ جھک جائیں. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب دیکھیں یہ سورہ حج ہے جہاں یا ایھا الناس بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ آیات اس میں مدنی ہیں اور کچھ مکی ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، جی اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں. مجھ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارکعوا، جھک جاؤ، ہے نا، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور وہ خیر کی سارے نیکی کے کام کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں جو ہے فلاح حاصل ہو. ہم سب جو ہے وہ فلاح حاصل کرنے والے ہیں. اور اگلی جو ہے قد افلح المؤمنون بھی آئے گی جس میں فلاح کا ذکر آئے گا، ہے نا. تو فلاح حاصل کرنے کے لیے ہم سارے پوائنٹس لکھ لیں کہ، اور فلاح کا لفظ ہے بھی اصل میں ایسا جامع، عربی زبان ایسی جامع ہے کہ اس کا جو ہے وہ فلاح کسان کو کہتے ہیں. اور کسان جو ہے وہ زمین تیار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پودا اگاتا ہے، پوری جو ہے سب کچھ اوپر تک، پھر کھیتی کاٹتا ہے. تو جب تک کھیتی نہیں کٹ جائے تو وہ کامیابی نہیں ہوتی ہے نا. بیچ میں اگر ساری کچھ خراب ہو جائیں تو پھر وہ کامیاب تو نہیں ہوا. تو ہم جو کھیتی یہاں پہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، جو کھیتی ہم یہاں کاٹ رہے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا صلہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو فلاح اصل جو ہے وہ بدلہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. تو اس کا کوئی آلٹرنیٹو لفظ جو ہے نہ اردو میں ہے نہ انگلش میں ہے. تم کو فلاح نصیب ہو اور پھر تم کرو کیا، جاہدوا فی اللہ حق جہاد. تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اٹ موسٹ اسٹرگل، اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم جہاد کی حالت میں، ہم سب اتنے لوگ جو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب اٹ موسٹ اسٹرگل کر رہے ہیں، ہے نا. هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چن لیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو چن لیا ہے. ہم سے ایک کام کروا لیں، ہم کو ہمت دے دیں، صحت دے دیں، طاقت دے دیں، وہ اسکل دے دیں، وہ علم دے دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کام کر سکیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم پر کوئی تنگی نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ. ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے نا. ہم سب کا نام مسلمان ہے، ہمارے شناختی کارڈ میں بھی لکھا ہے. لیکن کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ ہم تو اس چیز میں زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں وہابی ہے تو فلاں حنفی ہے اور فلاں مالکی ہے اور فلاں جو ہے یہ ہے. تو ہم کیا اس نام پہ خوش نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا نام یہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو صحیح مسلم، اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرنے والا بنا دیں.
اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ۔ پھر آیت شہادت جو سورہ بقرہ میں نے پڑھ چکی ہے، وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے حجۃ الوداع میں پوچھا تھا نا، ہے نا، تو یہ ہے آپس میں جو ہے وہ وتکونوا شہداء علی الناس، لوگ، اے اللہ تعالیٰ ہم نے بھی، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی آپ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگوں گواہ ہو کہ ہم جو ہے اس روزے سے ہیں ہم سب۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی اٹموسٹ اسٹرگل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ ربنا تقبلنا تقبل منا، اے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور اس قرآن میں تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ، تم لوگوں پر گواہ، پس نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ سے جو ہے وہ وابستہ ہو جاؤ، کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ یہ قرآنی بہنیں ہماری جو ہیں وہ اتنا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ پہلے پتہ نہیں کیا کیا، ہم ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور یہ اور وہ اور یہ گریڈ، کچھ نہیں، اصل چیز تو یہ قرآن کا تعلق ہے۔ اور وہ تمہارا فنعم المولا، کتنا اچھا ساتھی دوست ہے اللہ تعالیٰ، اور نعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم تیرا جتنا بھی شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج اتنی اچھی طریقے سے آپ نے جو ہے ختم کروائی ہے، الحمدللہ۔ اور یہاں پہ ہمارا جو ہے 17 جز بھی جو ہے وہ بھی تکمیل کو پہنچا ہے۔